افواہیں دام توڑ گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں فوج سیاست سے دور ہے، دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اہداف حاصل نہیں کر سکتی، معیشت کو بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ سپہ سالار کا بڑا بیان، افواہوں کو لگام ڈال دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ماہ بعد اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں غیر رسمی گفتگو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہے۔ ظہرانے سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا، ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر سفارت کاری نہیں ہو سکتی۔ دورہ امریکہ میں آرمی چیف کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ پینٹاگون کا دورہ کیا، جہاں امریکی سیکرٹری دفاع، قومی سلامتی کے مشیر اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان کے ریسکیو اور بحالی کے لیے دنیا بھر کی مدد ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے امداد اور حمایت پر امریکی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور اس معاملے پر دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ملک کے لیے خدمات ہمیشہ قابل تعریف رہیں اور رہیں گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی انتھک کوششوں سے فوج کا حوصلہ بلند کیا۔ فوج سیاست سے دور رہے گی، مدت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑ دوں گا۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فوج نے ہمیشہ غیر جانبداری کا ثبوت دیا۔ انڈائریکٹلی کوشش تو گئی کہ بیچ میں انوالو کیا جائے، لیکن ہمیشہ سے آرمی نے اپنی جو اے پارٹیسن ہے اور اے پولیٹیکل جو نیوٹرلٹی ہے، نہ صرف اس کو اسٹیبلش کیا بلکہ پروو بھی کیا۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے فوج کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی آپریشن، فلڈ ریلیف آپریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اتنا کام فوج کے لیے کیا ہے میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے کیا۔ ہی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان آرمی، ایون لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے انت تک کوشش کی ہے۔ اب آپ چاہے وہ فلڈ آپریشن ہوں، نیچرل کلیمٹیز ہوں، یا آپ کی اپنی آپریشن ٹریننگ ہو، یا ایٹ ٹائم اس کے ساتھ ہر جگہ پر وہ آگے موجود ہوتے تھے۔ آئی تھنک یہ ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اور اس کے فوج کا مورال بہت ہائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوسرے ملکوں کے ملٹری سربراہان سے بہترین رابطے اور تعلقات رہے ہیں۔ ان کے کام سے فوج کا مورال بلند ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ملک سے غیر یقینی کے خاتمے کے لیے آرمی چیف کے تقرر کا فیصلہ جلد ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ کب تک توقع رکھیں کہ آپ نامینیٹ کریں گے نیکسٹ چیف کو؟ دیکھیے، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب نومبر کے آخری ہفتے میں موجودہ چیف ریٹائر ہو رہے ہیں جی، تو اس سے پہلے فیصلے کئی مہینے پہلے بھی ہوئے ہیں اور آخری 2 دن میں بھی ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی ٹائم فریم کا تعین نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 6-7 ہفتے رہ گئے تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ نامینیٹ کر دیں نیکسٹ چیف کو۔ جی، میرا بھی خیال ہے کہ اس وقت جو اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے یہ منفی اثرات رکھتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر جلدی فیصلہ کر دیں تو بہتر ہوگا، کلیئرٹی آ جائے میں ابھی جی، تاکہ یہ جو ساری یہ انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے ختم ہو جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سفارتی مراسلے سے متعلق سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو لیکس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے FIA کی 5 رکنی تفتیشی ٹیم کو تشکیل دے دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 1 اکتوبر کو FIA کو تحقیقات کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کے مطابق FIA اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر تفتیشی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ٹیم میں ISI، MI اور IB کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز دوحہ کے راستے لندن روانہ ہو گئی۔ مریم نواز کے مطابق ان سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب طیارہ اترے اور وہ اپنے والد سے ملے۔ ان سے ملاقات بہت خوشی کا دن ہے۔ عاصم نصیر کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نجی ایئر لائن سے براستہ دوحہ لندن روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے والدہ اور دادی دادا کی قبر پر حاضری دی۔
मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इन्हें वालिद से मिलने का बेचैनी से इंतजार था। और क्या 3 साल बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया आपने? समा से गुफ्तगू में बोली, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, इमरान खान फितना है, इसका इलाज राना साहब को करना आता है। मरियम नवाज एयरपोर्ट पर शहरियों से घुल मिल गयीं। बड़ी तादाद में मुसाफिरों और फजाई मेजबानों ने सेल्फियां बनाई और मरियम नवाज की तारीफ की। आपको देखा तो उससे बहुत ज्यादा प्रीति है। अच्छा, बस मुझसे रहा नहीं गया तो फिर भाग गई। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मरियम नवाज के हमरा लंदन रवाना हुए हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। एक और यू टर्न, पीटीआई के अहम रहनुमा कौमी असेंबली से दिए गए इस्तीफों से ही मुकर गए हैं। 124 अरकान के इज्तिमाई इस्तीफों को अपनी सियासी चाल करार दे डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तीफे खालिसतन सियासी बुनियाद पर दिए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफा कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, और इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और इसके अलावा नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले खालिद अजीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक और यू टर्न पीटीआई रहनुमाओं का, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे खालिसतन सियासी बुनियाद पर दिए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफा कहा ही नहीं जा सकता। तुमतराक से ये कहा जाता था कि जी हमने तो इस असेंबली को जानिब भेजी, इसमें चोर मुसद्दत कर दी है, फलां है, और हम तो इस्तीफे दे के हम ठोकर मार के आ चुके हैं। और कल की बात है कि एक रुकन इनके शकूर शाह जो कराची से हैं, लियारी से जीते हुए हैं, उन्होंने जब अपने इस्तीफे के हवाले से कहा कि मैंने तो ये इस्तीफा नहीं दिया और मैं तो इसके बाद भी कुछ प्रोसीडिंग जो है उनका हिस्सा रहा हूँ, तो उसके ऊपर उनको शो कॉज नोटिस जारी करने की बात की थी। अब पता नहीं जारी हुआ या नहीं, लेकिन बयान तो जारी हो गया था कि अब शकूर शाह साहब ने उनको नोटिस जारी किया। आज फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, इस किस्म के जो स्टालवार्ड्स हैं उनके, वो वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि जी ये तो एक सियासी हरबा है, कानूनी तौर से तो ये इस्तीफे है ही नहीं। गोया दूसरे लफ्जों में वो इस्तीफों से सिरे से मुकर गए हैं और उन्होंने उसका जो है वो वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा ये तो एक महज एक सियासी स्टंट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो आप फिर वो बताएं कि वो किस चीज का वो कह रहे हैं कि वो उस दिन डिप्टी स्पीकर जो है वो उन्होंने उनको उसको मंजूर कर दिया था और कासिम सूरी साहब ने, और हमारे मंजूरशुदा इस्तीफों के बाद उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल, प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती। खालिद साहब कता कलामी की माजरत साथ ही रहेगा। अज़मा बुखारी साहिबा को मैं लेना चाह रही हूँ, उनका कमेंट लेना चाह रही हूँ। अज़मा साहिबा, वो पीटीआई ही क्या जो यू टर्न ना ले, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है? यानी इस्तीफे दिए जाते हैं, फिर उसको सियासी चाल करार देकर वापस ले लिए जाते हैं, उससे मुकर दिया जाता है। क्या कहेंगी इस पर, आप क्या कॉमेंट करेंगी? पहला कॉमेंट तो मेरा ये ले लीजिए कि इसके ऊपर ये यू टर्न ले लेके थकते नहीं है, और हम इनकी बातों पे जो है बात करके थक चुके हैं, आवाज़ार हो गए हैं कि कोई तो बात, भाई किसी बात पे तो पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी बात के ऊपर तो जो है वो स्टैंड ले लो। आपको याद है ना, जो इतने अजीम रहनुमा है, मकबूल तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, वो इन तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ी थी, और इलेक्शन एक हफ्ते बाद है 16 तारीख को, और एक हफ्ता पहले जो है वो इनको अब ख्वाब आ गया है कि हमें जो है वो अपने इस्तीफे मंजूर नहीं कराने, बिकॉज ये इलेक्शन हार रहे थे, और इनको रिपोर्ट्स इनके हलकों से मिल गई थी कि इमरान खान साहब बुरी तरह जलीलो ख्वार होंगे, और इसलिए इन्होंने ये नया शगुफा छोड़ा है। बिल्कुल शकूर शाह वाला जो वाक़या आपको याद कराया खालिद अजीम साहब ने, एक ऐसी बात आपको याद होनी चाहिए कि सर उमर साहब आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले वो भी कोर्ट में गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम सब ने इस्तीफे दे दिए हुए हैं, हम बैठना नहीं चाहते, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस असेंबली को हम मानते नहीं है, सो हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। एक हफ्ता पहले ये इस्तीफे मंजूर करवा रहे थे, अब एक हफ्ते बाद ये इस्तीफे जो है वो वापस लेने के लिए वो जो है वो हो गए हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये, इतनी घटिया सियासत है इनकी, और मुझे हैरत ये है, ये इसमें कोई नई चीज भी नहीं है। आपको याद होगा वो 126 दिन के धरनों में
اسد عمر صاحب ہو جائیں, عارف علوی صاحب ہو جائیں, یہ شیری مزاری صاحبہ ہو جائیں, صاحبہ خیر مجھے میں نے طے کیا تھا ان کو نہیں کہنا, تو یہ جو ہے یہ سب کے سب پارلیمنٹ لاجز میں سے اٹھ کے سرکاری گاڑیاں جو اقامہ کمیٹی کے طور پہ ان کو ملی ہوئی تھی اس کو ڈرائیو کر کے یہ دھرنے میں آیا کرتے تھے, اور وہاں سے پھر یہ اپنے اپنے پارلیمنٹ لاجز میں چلے جایا کرتے تھے, تب بھی انہوں نے استعفے دیے ہوئے تھے. تو یہ بے شرم لوگ ہیں, ان کا یہ پاکستان کی سیاست پہ ایک دھبا ہے کہ ان کے جس آدمی کی پارٹی کے, جس آدمی کی پالیسیز میں اتنا تضاد ہو, وہ آدمی لیڈر کیسے ہو سکتا ہے. اور یقیناً عظما بخاری صاحبہ کئی سوالات اب کھڑے ہو رہے ہیں. نعیم حنیف صاحب, اب معاملات تمام تر سامنے آ رہے ہیں, چالیں سامنے آ رہی ہیں ساری. یہ سیاسی انمیچورٹی ہے. میں تو جماعت مانتا ہی نہیں ہوں, آج تک جماعت مان نہیں پائی. یہ ون مین شو ہے اور وہیں سے فیصلہ ہوتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی جہاں دیدہ کوئی مشیر ہے اور نہ یہ کسی کی بات سنتے ہیں. اور یو ٹرن نہیں, اب تو یہ ایک سیاسی گول چکر ہے. پی ٹی آئی اس کے گرد گھومتی رہتی ہے ہر وقت, اس گول چکر کے گرد. اور بالکل اس وقت بھی جب یہ فیصلہ ہوا بنی گالا سے کہ استعفے دے دیے جائیں تو 80% لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے. جب اقتدار سے بھی یہ آئینی طریقے سے ان کو الگ کیا گیا اور عدم اعتماد کی بھین چڑھے یہ, اور ملک میں تاریخ رقم ہوئی, پہلی مرتبہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد سے گھر واپس گیا, تو اس کے بعد بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ اسمبلیوں میں ان کے رہنا چاہتے تھے, وہ اسمبلیوں سے نہیں جانا چاہتے تھے. زبردستی اس وقت بھی انہیں کہا گیا اور ایک ہی پیج کے اوپر وہ ریزائن کر دیے گئے. جب انہیں کہا گیا کہ الگ الگ آپ کو جو ہے فزیکل اپیرنس کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے استعفے جو ہے وہ آپ قبول کریں اور ہم دوبارہ ان اسمبلیوں میں. اب ہو یہ رہا ہے, اصل جو بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہیں اب یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کا جو واویلا تھا اور ان کی جو خواہش تھی فل فور الیکشن کی, وہ الیکشن تو اس سال ہونے نہیں جا رہے. الیکشن تو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اس بات کا بھی ان کو ادراک ہو گیا ہے. نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے ان کا جتنا پروپیگنڈا تھا اور ان کی جو خواہشات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اب ایک ہی ان کو حل نظر آ رہا ہے کہ کم از کم انہی اسمبلیوں میں جائیں. اور جب عدم اعتماد سے فارغ بھی ہوئے, انہوں نے نہ گاڑیاں واپس کی, نہ انہوں نے گھر خالی کیے. اب یہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کوئی واپسی کا جو ہے وہ راستہ تلاش کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب, خالد عظیم صاحب آپ کا بھی شکریہ, عظما بخاری صاحبہ آپ نے سماعت سے گفتگو کی, آپ کا بھی شکریہ. اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف پریس ٹاک کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو, تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو. جب چور حکمران بن جائیں جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے, تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں, آئین کے تابع ہیں, اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئی. وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے, اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں. ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں, سویلینز نے قربانیاں دی ہیں, دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار, ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں, انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق, تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا, عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی, اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ
یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں، اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے۔ اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا، وہ کس کا مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں۔ اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے۔ یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے، اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے۔ اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر۔ لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری، پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا۔ دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے، اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو۔ ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں۔ کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی، کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹی ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ تیسری ٹرسٹی وہ ہے، اس کے کیس معاف ہوئے ہیں۔ ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جو معاف ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے
اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے، پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے، انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دیں. اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی. آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر. ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں. پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا. اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے. وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے. خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے رسو. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مہربانی تھوڑی. وزیر دفاع ابھی ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، پانی بجلی کے آپ سے، اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی امپورٹنٹ رول رہا، اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی، تیسرے کی پچھلے آپ دو، اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا
5 मिनिस्टर, उस वक्त भी जनरल इकराम गुजरांवाला कोर के कमांडर थे, और अभी भी एक जनरल आमिर 5वें नंबर पे, वो भी गुजरांवाला कोर के कमांडर है। क्या आर्मी चीफ ने भी आज कह दिया कि आई एम नो मोर नवंबर 27 से 28 को चला जाए, तो क्या कब तक आप नेक्स्ट आर्मी चीफ को अनाउंस कर देंगे ताकि जो ये बीमार शख्स है इसका बीमारी खत्म हो, कोई इलाज हो जाए? कितनी हमदर्दी है इन्होंने कि उसकी बीमारी का इलाज किया जाए, तो अफाका होना चाहिए। देखें, बात असल में यह है कि जो मेरा तजर्बा है मैं उसकी बेसिस पे जो पहले मेरे दो जो तजर्बात हैं इस सिलसिले में, ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगा या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये रवायत रखी थी कि जो आउट गोइंग चीफ होते हैं उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो एक एहतराम के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपनी जवानों से, अपने अफसरों से जिनको उन्होंने कमांड किया होता है उनके साथ रुखसत हो सकें। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इनू होर तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है इनू मर्चां लगदियां रहंदियां, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर कट्ठे ही नाल निबड़ लवांगे इंशाअल्लाह। इनके बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा कुछ ये कह रहे हैं कि नवंबर से पहले पॉसिबिलिटी है कि नए चीफ के अनाउंसमेंट हो जाए। नहीं, देखिए मैं ये दूसरे पे तो कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात, अब अव्वल तो ऐसी बात है कोई नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मेरा जो असाइनमेंट है वो मुझे कंपेल करती है कि मैं तुहाडे नाल गपशप विच ना गल करा। दूसरी बात जो आपने कही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने वहाँ पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी आपने भी, मेरे भाई ने भी ये बात की है कि क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार मैं आपको बात बताऊं, जाति जी दौरे में नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उनके साथ, मेरा ख्याल उनका पर्सनल स्टाफ है और तो कोई नहीं, और कोई शख्स शामिल नहीं है। बाकी जो मैं वापसी में जो रुका था, जाती दफ़ा में मेरी मुलाकात मियाँ साहब से हुई थी, तो उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया था कि वापसी पे रुक जाना। तो ये प्योरली पर्सनल मुलाकात थी। दो दिन मैं उनके पास जाता रहा। जो मेरा जुमा उनके साथ पड़ा, कोई सियासी गुफ्तगू जो है, गपशप नहीं है। मैं ज़ाती गपशप उनके साथ ज़रूर रही। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि कोई, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जी जी इमरान साहब हुक्म। जी 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 तो काफी सारे आर्मी चीफ जो है नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट किए हैं और उनका वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार भी है कि वो जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हर दफा इस एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट हो जाती है कि फलां शख्सियत को लगा दिया गया, फलां वाले को लगा दिया गया। इस दफ़ा कोई PMLN के रैंक्स में कोई थिंकिंग है या मियाँ साहब के ज़हन में कोई थिंकिंग है कि हमने बाय बुक कोई टॉप 2-3 में से सीनियर्स के साथ जाना है, या इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ? कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है, आपने भी बताया कि 5 अशखास के नाम आते हैं, और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा जनरल इकराम साहब का 5वें नंबर के नाम था। तो उस 5 में से जो है वो
कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे मैं एक रवायत है, लेकिन इससे अलावा भी अगर माजी में ऐसे मौजूद हैं मिसालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों को अपॉइंट किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है जो मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। जाबर साहब APT से। जी Sir, Imran Khan's narrative on Cypher has violated the SOPs of the head of state, which is the most highly confidential document. Is there any constitutional provision that can hold him accountable and shut this window for future prime ministers to keep their narratives limited and silent on such situations, and they should never violate it in future, sir? Or will you bring any legislation on this? आपने जो बात की है वो बड़ी रेलेवेंट बात है कि जो चीज़ें पब्लिक के रेल में नहीं आती, जो अवामी जो है बहस का मौजू नहीं बननी चाहिए, वो साइफर होता ही इसलिए है कि वो सीक्रेट होता है। वो अपने इम्प्रेशंस होते हैं वहाँ पे हमारे सफ़ीर के कि मैं फ़लाँ से मिला, मैं फ़लाँ से मिला, ये गुफ्तगू हुई। वो साइफर में बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं सीक्रेट भी होती हैं, बाज़ औक़ात जो हैं गैर मामूली होती हैं, बाज़ औक़ात रूटीन की चीज़ें होती हैं। मुझे जो एक्सपीरियंस है वसीयत फॉरेन मिनिस्टर, मैं उस पर बेस कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस जो है, लेकिन इस शख्स ने ये साबित किया है जो आप बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि इस शख्स ने साबित किया है कि ये इस ओहदे के अहल ही नहीं था। जो शख्स जो है बातें जो जिस तरह की वो कर रहा है, और ये अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन है और अपने हल्फ की भी वायलेशन है। जो परसों इसने हल्फ लिया है अपने वर्कर से और खुद, उसकी भी वायलेशन है कि उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस शख्स ने कॉम्प्रोमाइज की है, एक झूठ बोला है और साथ साथ जो है वहां पे $25,000 पे बंदा हायर किया हुआ है जो इनके तल्लकात जो है और साथ रिपेयर कर रहा है, और साथ उसी ऑडियो लीक के अंदर कह रहा है कि अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, फलाने का नाम बिल्कुल नहीं लेना। यानी ये वही साहब है ना जो मैं बार बार कह रहा हूं कि साथ जो है न्यूट्रल कहता है, साथ तरले करता है, साथ हाथ जोड़ता है, साथ माफी मांगता है कि गलतियां हुई हैं। कहा है उसने कि गलतियां हुई हैं। आपने पढ़ा होगा कॉलम में, साफी साहब के कॉलम में जो है, उस शख्स का ये बदकिस्मती होती है कि जब सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं RTS बैठता है तो फिर ऐसे लोग जो है ऊपर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कहता ना कि मुझे जेल भेजो, ये मैं अदलिया तहरीक में मैं जंग जेल में था, वहाँ पे DG खान से कुछ कैदी जो है ट्रांसफ़र हुए। मैंने पूछा उनसे कि और थे कौन कौन सी DG खान, उन्होंने कहा इमरान खान से। मैं कहा वो नहीं आया आपके साथ? कहते हैं वो तीसरे चौथे दिन जो है वो तरले करके तो वो रिहा हो गया था। असी 26-27 दिन रहे कैद। कहते हैं 3 दिन रहा, तीनों दिन रोता रहा वहां पे कैद के अंदर। ये जिसले जायदा लग पता जायदा फिर पता लगे फिर जड़ा है बड़का थी ना जलसे च मारिया जांदियां ने, उथे अंदर नहीं जल बड़का कोई मार सकता है। मिर्जा साहब रोजनामा साहब से। वजह साहब, आपने इमरान खान साहब की बात की, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया, तज़हीक की, तौहीन की, और पूरी दुनिया ने देखा कि प्रेस मैन किस तरह बेइज्जत हुई। जी मैं वो पीछे बात आपके कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में है, उनकी तहकीर हुई और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये आईने पाकिस्तान में भी है कि अदलिया और अफवाज के खिलाफ जब कोई इस तरह का ट्रेंड चलता है तो जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो एक्शन करती है। अब तक तकरीबन 100 से ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं और आप यही कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
آپ نے کاروائی ابھی تک نہیں کی. میرا خیال ہے کہ سوال یہ ہے جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے گرج ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اور آپ کاروائی نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح ملائن ہوتی رہے اور بدنام ہوتی رہے؟ نہیں بالکل جی. میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی مہربانی ہے یہ جو میں وزیر دفاع کا میرے پاس اسائنمنٹ ہے, میرا یہ فرض ہے بلکہ حکومت میں ہونے کا بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کارروائی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے, ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سبب نہیں ہے. جو آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں, ہمارا کسی کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے. سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, سیاسی ورکر اس کو برداشت کرتے ہیں. یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے, یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے, اس لیے اسے برداشت نہیں ہو رہی. اقتدار چھینا جاتا ہے, اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینا جاتا ہے, اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینا گیا ہے, ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے. اور یہ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا پاس ہے. اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا بھرپور دفاع کریں گے. آپ کے سامنے بھی کریں گے, جو پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے. ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا تھا کیونکہ آپ وزیر دفاع بھی ہیں. نومبر 2019 میں سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی. پھر جنوری 2020 میں پارلیمنٹ نے اس ایکٹ کو پاس کیا. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی مدت ملازمت جو نئی شروع ہوئی تھی 3 سال کی, وہ جنوری سے ہوگی یا وہ وہی 27 نومبر میں معافی چاہتا ہوں, میں اپنی انیبلٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلکولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو دفتر آ جائیے تانا بیٹھ مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے, آپ نے بتایا اور آپ نے بھی بتایا. میرے کو کل پوچھ دو, انہوں کو پوچھ لو. سر آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا اور اب خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا جو احساس کہتا ہے وہ بھی شاید چوری کر لیا جائے. میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ای کابینہ کے اجلاس میں بھارتی سافٹ ویئر استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے, اور اس حوالے سے یہ اطلاع بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی رپورٹ طلب کی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کیا مزید آڈیو ویڈیو لیکس یا قومی راز چوری ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے, یا جو ملوث صنعتیں ہیں ان کو کیفے کی وزارت تک پہنچایا جائے؟ دیکھیں, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی 4-5 ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے یا ان کے سٹاف کی ان سے بات چیت ہے یا دوسرے وزراء سے بات چیت ہے, میں نے سنی تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں سنی ان میں سے. میں نے پڑھی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں. تو اس میں کوئی ہمارا تو اللہ کی مہربانی ہے کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کوئی بات چیت نہیں ہے, بلکہ یہی کہا گیا ہوا ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوگا جو بھی کہا گیا. لیکن جو عمران خان کی جو لیکس آئی ہیں اس سے تو اس بندے کا جو دوگلا پن ہے یا جو بہروپیہ بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ گیا.
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشہ تو ضرور جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل خدشہ اس بات کا ہر وقت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے ہاتھ جو ہے ہمارے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں یا ہمارے سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ نہ لگ جائے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں انہوں نے بڑا فول پروف سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ ساری کی ساری پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں. اور جیسا کہ ان سے ظاہر ہے اس میں کچھ جو ہے عمران خان کے اقتدار کی ہیں, کچھ جب ہم آئے ہیں میں اقتدار میں اس وقت کی ہیں. لیکن جو سینسٹیو باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح اس انداز سے عمران خان کرتا ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے کوئی سینسٹیو بات خدا نخواستہ اگر کرنی بھی ہو تو ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جس سے سیکورٹی کو ہمیں تھریٹ ہو سکتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ماحول میں کی جاتی ہیں. وہ اس طرح اوپنلی گپ شپ کے انداز میں کی جاتی ہے جس طرح وہ اسد عمر کو بھی انسٹرکشن دے رہا ہے, کسی اور کو بھی انسٹرکشنز دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہنا امریکہ کا نام نہ لئیو, امریکہ کا نام لئیو. یہ بات تو جی جی عمران خان وزیر اعظم کے عہدے کے لائق نہیں تھے اور اتحادی جماعتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں گڑبڑ ہوئی, اس کو ملک پر مسلط کیا گیا. تو وہ جو کردار تھے جنہوں نے مسلط کیا ملوث رہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, کوئی تحقیقات ہونی ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں ہماری بڑی لمبی ہسٹری ہے. اٹ گوز بیک ٹو 50s جو بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جتنا بول رہے ہیں اس سے کم از کم یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے جو ہے ہمارے وہ نیوٹرل واقعی ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی جو چیخیں بلند ہو رہی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو کہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم آگے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے عدلیہ, ہماری افواج, ہماری پارلیمنٹ, ہمارا میڈیا, ہماری ایگزیکٹو, یہ سارے اگر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا عزت آبرو, ان کا احترام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی تو بڑی لمبی ہسٹری ہے. اس کو آپ 60s میں بھی لے جائیں, 50s میں بھی لے جائیں, 70s میں بھی لے جائیں, 80s میں بھی لے جائیں, یہ جو پچھلی دہائی گزری ہے اس میں بھی لے جائیں, یہ جو 2000 سے لے کے 2010 تک یا 2008 تک جو ہے وہ ہسٹری ہے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہوا, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اگر ہم کو ایک زندہ قوم ہے, جو مجھے یقین ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں, تو زندہ قوم جو ہے اپنی تاریخ سے, اپنی جو واقعات ہوتے ہیں مقاموں کے ساتھ جو ہے ان سے سبق لیتی ہے اور اس سے سیکھتی ہے. لیکن یہ شخص بار بار انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ چوکیدار جو ہے وہ اس کی ناجائز حرکتیں جو اندر ہوتی رہیں ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے. وزیر دفاع پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, نومبر بھی خیر خیریت سے گزر جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.